السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کھیتوں میں گھوم رہا ہوں، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسری اگر آس پاس کوئی ہے بھی ہے تو یہ ادھر بھی مکئی ہے، میرے ادھر بھی مکئی ہے، اس نے کور اپ کیا ہوا ہے. اچھا، اس وقت جو حالات ہیں پاکستان اور انڈیا کے، ماردار شروع ہے اور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اسلام کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں لے کے جاتا، لیکن جہاں پہ جنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پھر اسلام ہمیں جنگ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. اب اگر دیکھیں جو جس طرح اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز بتا دوں جو بتانا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز میرے دماغ میں بالکل آ رہی تھی کہ کہیں پہ کوئی ڈرون جو ہے خودکش ڈرون یا کوئی گولہ کوئی بم وغیرہ گر جائے تو ہماری عوام کیا کرتی ہے، جا کے اس کے پاس چلی جاتی ہے، تماشا دیکھتی ہے، اس سے چھیڑ خانی کرتی ہے، جو کہ میں کہتا ہوں انتہائی غلط چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ چیز بنا چلے وہ گر جاتی ہے، اور اگر بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کے چھیڑ خانی کرتا ہے، اگر وہ پھٹتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ وہ زمین میں اتنا بڑا سوراخ کر دیتا ہے تو بندوں کے تو وہ چیتڑے اڑا دے گا. تو کبھی بھی آپ نے اس طرح کوئی چیز گرے بالکل بھی اس کے پاس نہیں جانا، اس سے چھیڑ خانی نہیں کرنی. آس پاس کوئی آرمی والے ہوں گے آپ ان کو بتائیں، پولیس والوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کو کور اپ کر سکے. باقی ہم نے بالکل اس کے پاس نہیں آنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ہمارے رشتہ دار تھے، آگے ان کے رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اور وزیرستان کی میں بات بتاتا ہوں، وہاں پہ بچوں کو کئی اس طرح کی کوئی چیز ملی تھی. اب وہ بچے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب وہ بچوں کے ساتھ کافی دیر سے وہ بچے جو ہے وہ اس چیز سے کھیل رہے تھے. تو کوئی اس کے پاس اس گھر کا کوئی بزرگ ہوگا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے کس چیز سے کھیل رہے ہیں. وہ جب ان کے پاس گئے تو اس طرح کی کوئی چیز تھی. اب میرا خیال ہے پتہ نہیں اس کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے یا نہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر وہ اس چیز کو پتہ نہیں کیا اس نے کیا کیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں وہ چیز چل گئی. جب وہ ہاتھ میں اس کی وہ چیز چلی تو اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ گئی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کی جان نہیں گئی، لیکن اس کی حالت کافی خراب ہو گئی، اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اڑ گئی تھی. تو اس لیے میں اس چیز کا ذکر کیا کہ کوئی بھی اس طرح کی آس پاس کوئی چیز گرتی ہے تو بالکل بھی اس کے پاس نہیں جانا، اس سے چھیڑ خانی نہیں کرنی. کیا پتہ کہ وہ بنا چلے وہ چیز گری ہو اور بندہ وہاں پہ اس کے پاس جائے، اس سے چھیڑ خانی کرے اور بعد میں بہت بڑے نقصان کا وہ ہمیں سامنا کرے. تو بالکل بھی اس چیز سے ہم نے دور رہنا. یہ ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں، کسی نے کندھے پہ اٹھایا، کوئی کیا کر رہا ہے. تو بالکل یہ غلطی نہیں کرنی، یہ کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے. اور یہ جب پھٹتا ہے یہ پھر نہیں دیکھتا کہ یہ اگلا بندہ کون ہے، وہ پھر اس بندے کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. وہ اللہ معاف فرمائے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میرے جو ویڈیوز میں دیکھی ہیں تو یہ زمین میں اتنا بڑا سوراخ کر دیتی ہے. تو اگر وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر وہ پھٹ جائے تو آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو اس لیے میں اس چیز کا بار بار کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ، اس میں ایک اس مزدے کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ بے قابو ہو چکی تھی. اب آس پاس لوگ اس کے جمع ہوئے تھے. اب میں بھی خود اس چیز کو ویڈیو میں دیکھ کے میں خود ڈر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ چیز پھٹتی ہے تو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا. اور واقعی وہی چیز ہوئی. ویڈیو میں وہ دکھایا گیا کہ وہ جو مزہ تھا وہ ایک دم پھٹا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے ٹائر میں کتنا پریشر کے ساتھ اس کی ہوا ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں ٹینکی ہوتی ہے، آئل کی ٹینکی، اور کوئی اور چیز پھٹنے والی ہوتی ہے. وہ کوئی ایک چیز پھٹتی ہے تو جو بھی چیزیں اس میں ہوتی ہے پھٹنے والی وہ پھٹ جاتی ہے پھر. اور وہ جب مزہ ایک دم پھٹا اور اتنا بڑا اس کا آگ کی شعلے اٹھے، اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ آس پاس جتنے بھی لوگ تھے سب کو اس نے آگ کے لپیٹ میں لے لیا. لوگ کوئی ادھر بھاگ رہے، کوئی ادھر بھاگ رہے، کوئی زمین میں لیٹ رہا ہے، کیونکہ جن کو آگ لگی تھی انہوں نے اپنی آگ تو بجھانی تھی، وہ زمین میں لیٹ کے کلا بازیاں لگا رہے تھے. ایک بندے کو میں نے دیکھا، اللہ معاف فرمائے،
اس کے سارے کپڑے جل چکے تھے، اور اس نے پتہ نہیں بھاگ کے جب آیا اس نے کہیں دیکھا کپڑا پڑا ہوا، اس نے اپنے آپ کو اس نے کور اپ کیا، یعنی اپنا پردہ کیا، وہ اس طرح کا. اس لیے میں اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس چیز کے بالکل مذاق نہ سمجھے، بالکل بھی اس چیز کے پاس نہ جائے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا جو انڈیا نے اس طرح کا اٹیک نہ کیا ہو. یہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے بالا کوٹ کا جو واقعہ ہوا اس میں انہوں نے یہ چیز کی، لیکن شکر الحمدللہ تب تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن اس دفعہ جو انہوں نے کیا، اور اس میں ہمارے مسجد مدارس کو انہوں نے اٹیک کیا، اس میں بیچارے جو بچے بزرگ عورتیں وہ شہید ہوئے. تو پھر اس طرح کا ریئیکشن تو پھر میری جان آنا ہی تھا. اس طرح تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے نا، کہ کوئی گھر میں آ کے آپ کے عوام کو اس طرح مارے بے گناہ، اور اس میں بچے بھی ہو، عورتیں بھی ہو، بزرگ بھی ہو. تو پھر اس کا یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کسی ملک کا بھی کیا کہتے ہیں اس کی، کوئی بھی ملک ہو. یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ جیسے بھی ابھی میں جا رہا ہوں، کسی کو میں نے تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور کوئی آ کے مجھے تھپڑ مار دے اور وہ چلا جائے. اگر میں اس کو ایسے ہی جانے دوں تو پھر میرے خیال میں مجھے اپنی مردانگی پہ سوال اٹھانا چاہیے کہ اس نے بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے آپ کو مارا، وہ چلا گیا. نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ مجھے مارے گا جس ہاتھ سے، میں اس کا وہی ہاتھ توڑ کے اس کے جیب میں ڈالوں گا کہ یہ لو. کیونکہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی میں نے کسی کا نقصان نہیں پہنچایا. بغیر وجہ کے ایک بدماشی کے طور پر آپ نے مجھے مارا، تو میرا تو حق بنتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح سبق سکھاؤں. تو انہوں نے بھی سیم یہی چیز کی، اور پھر انہوں نے پاکستان کا ریئیکشن بھی دیکھا. اور باقی تو امن چاہتے ہیں، ہر بندہ امن چاہتا ہے. اور ہمارا مذہب بھی، ہمارا اسلام بھی ایک امن والا مذہب ہے، اور کبھی بھی ہمیں جنگ کی طرف نہیں لے کے جاتا. ہاں، جہاں پہ جنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ جنگ لڑنے کا حکم ضرور دیتا ہے. باقی یہ تو قرآن پاک میں ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، جس نے کسی ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا، اس میں یہ نہیں کہ صرف مسلمان کا، نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا. تو امن کے لیے تو دعا کر سکتے اللہ تعالیٰ امن لے کے آئے، کیونکہ یہاں پہ بھی نقصان وہاں پہ بھی نقصان، دونوں طرف نقصان ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کی بھی حفاظت فرمائے. اور جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ سے دونوں ملکوں کا نقصان ہی ہوتا ہے، اور وہ پھر کئی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہے. تو میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ملک و قوم کی حفاظت فرمائے. اور یہ جنگ جتنی جلدی رک سکے وہ اتنا ہی بہتر ہے، دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے. باقی دونوں ہمسائے ممالک ہمیں ایک امن کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے پاکستان، اور ان کو اتنا خوبصورت انڈیا دیا ہوا ہے. آپ یقین کریں میری خود خواہش تھی اور خواہش ہے کہ میں انڈیا جاؤں اور وہاں کے علاقے دیکھوں. جتنی خوبصورتی پاکستان میں سیم اس سے بھی میں کہتا ہوں کہ زیادہ خوبصورتی وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی وہ چیز ہے. تو میرا خود بھی اس چیز کا بڑا وہ دل کر رہا تھا کہ بندہ انڈیا جائے، وہاں کے علاقے کو دیکھے. لیکن ہمارے حالات 1947 سے ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. کیونکہ وہاں کی جو فلمیں ڈرامے وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو علاقے اتنے خوبصورت، تو بندے کے دل تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان علاقوں کو دیکھوں، ان علاقوں میں گھوموں. تو پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت، ایک بہت ہی شاندار ملک، اور میں کہتا ہوں ہر قسم کا موسم یہاں پہ ملتا ہے، ہر قسم کا سبزہ، ہر قسم کی سہولت. اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ. تو جتنا ہم دونوں ممالک امن کے ساتھ رہیں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا. تو ہم تو امن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن فرمائے، کیونکہ یہاں کی عوام وہاں کی عوام، نقصان تو دونوں کا ہی ہے نا، دونوں ممالک کا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ تلواروں والی جنگ تو ہے نہیں ہے، یہ تو گولے والی جنگ ہے. نئی نئی ٹیکنالوجی ہے لڑائی میں جو استعمال ہوتی ہے، تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس کا خمیازہ پھر آنے والی نسلیں وہ اٹھاتی ہے اس کا نقصان. تو ہم تو امن کے لیے دعا کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری عوام کی حفاظت فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نقصان سے بچائے. اور ویڈیو کافی لمبی نہیں کروں گا کیونکہ میں جتنا دور آ گیا ہوں. اب میرا واپس جب میں جاؤں گا تو مغرب کی اذان ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کیونکہ آپ یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں بڑا خطرناک ہے. پاؤں سلپ ہوا تو نیچے تو کسی کی فصل بھی نہیں خراب کرنی ہے.